بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو دوستوں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اور آج کا ٹاپک ہے بجیز. تو بجیز کا آج تھوڑا پروگریس بھی چیک کریں گے. پروگریس کیا چیک کرنی ہے؟ آج ان سب کے باکس ہٹانے. مے بی 2 سے 3 باکس کے اندر مطلب بچے ہوں گے جو کہ میں نے لاسٹ ٹائم میں چھوڑے تھے 10-15 دن پہلے. تو کچھ ٹائم کے لیے میں نے میل الگ کر دیے تھے, جسٹ فیمیل تھی کالونی میں ادھر. تو وہ کیا وجہ تھی کہ میں نے الگ کر دیے کہ بجیز اپنے بچوں کو مار رہے تھے. آئی مین کہ اپنوں کو وہ نہیں مارتی تھی, اس کے جو ماں باپ تھے وہ نہیں مارتے, لیکن دوسرے جو تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو یہ کم سے کم میرے پاس ابھی تقریباً 35 جوڑے ہیں. ٹھیک ہے, 70 کے قریب ہیں, 70-75 اتنے ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی 80 کے اراؤنڈ ہیں تقریباً یہ. تو میں نے گنتی نہیں کی ہے, بس مجھے آئیڈیا ہے ٹوٹل کا. تو ان میں سے جو اچھے تھے ہالینڈی تھے اور بڑے سائز میں تھے, تو وہ میں نے یہ کچھ پیر الگ کر دیے. یہ میرے خیال سے 35 ہیں, 33-35 اتنے ہیں. تو ان میں نے کچھ بچے بھی چھوڑ دیے ہیں ان کے پٹھے ادھر ادھر الگ کر کے, کیونکہ وہاں پہ ان کو کالونی میں سب مار رہے تھے. تو مرنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں مارتے ہیں بجیز, تو یہ چیز فرسٹ ٹائم اس سال میں میرے سامنے آئی, بیکاز میں خود سیٹ اپ میں تھا نہیں. تو کچھ ٹائم کے لیے میں سائڈ پہ تھا, پاکستان گیا ہوا تھا. تو پیچھے میرے بھائی نے کیا کام کیا کہ اس کو پتہ نہیں تھا, اس نے جسٹ باکس وغیرہ کی صفائی کی یہ وہ, اور مطلب تھوڑا چیزوں کو چھیڑا. ٹھیک ہے, تو اس کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی, بٹ وہ تب سے یہ تھوڑا ڈسٹرب ہو گئے. ان کے باکس آگے پیچھے ہو گئے اور ان کا جو ٹھکانہ تھا وہ ان کو نہیں معلوم پڑا. تو ان میں جو پٹھے تھے ینگ والے, ان کو بھی باکس چاہیے تھے کیونکہ وہ ایڈلٹ ہو چکے تھے اور پیر لگ چکے تھے. تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا, اور اس وجہ سے تقریباً ہر بندہ جو بھی برڈس کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہے, تو یہی لوگ بولتے ہیں کہ ان کو الگ کر دینا چاہیے بچوں کو جو پٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ صحیح بولتے ہیں سب بندے, بیکاز میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ اس سال میں نے پٹھے الگ نہیں کیے, پٹھے انہی کے اندر رہے, اور ایک ہی جگہ پہ میں ان کو کھانا پانی ڈال دیتا تھا. تو تب انہوں نے کیا حرکتیں کی کہ انہوں نے بچے مارنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ نقصان کیا. تقریباً اراؤنڈ 50 بچے انہوں نے مار دیے. ٹھیک ہے, 50 سے زیادہ مار دی ہوں گی, 50 اتنے بچے, بیکاز ڈیلی کا ایک یا دو مطلب انہوں نے مارا ہوتا تھا. تو دن میں تنگ آ کے ان کو میں نے سائڈ پہ لگایا اور بچے ان سے الگ کر لیے, اور میل بھی الگ کر کے رکھ دیے, جسٹ فیمیل تھی, کیونکہ کچھ انڈوں پہ تھی کچھ بچوں پہ. جیسے جیسے بچے ان کے بڑے ہوتے گئے میں نے ان کو مارکنگ کر دی تھی, نشان لگا دیے تھے, تو سائڈ پہ کر دیا تھا. سو اب کیا ہوا کہ ابھی میرے پاس جتنی فیمیلز نے انڈے دیے ہیں وہ 2-4 دن کے 5 دن کے ہیں, اور جو بچے پڑے تھے وہ بچے جیسے بھی ہیں جتنی بھی ہیں, آج ان کو اٹھا کے میں سائڈ پہ رکھ دوں گا اور ان کے سارے باکسز اتار دوں گا. جب ان کے باکس اتر جائیں گے تو دین یہ مطلب کہ بریڈنگ اپنی ان کی رک جائے گی, اور پھر یہ سکون سے اپنا مطلب کہ وہ تھوڑا کھائیں پئیں گے اور 2 مہینے 3 مہینے سے ریلیکس کریں گے. اس کے بعد جب بریڈنگ کا سیزن آئے گا, جب گرمیاں تھوڑی ختم ہوگی, تو پھر میں انشاءاللہ ان کو مطلب کہ پھر سے باکس لگا دوں گا اور پھر یہ بریڈنگ شروع کر دیں گے. تو بریڈنگ کا سیزن کب سے شروع ہوتا ہے ان کا؟ وہ ہوتا ہے سارا سال ہی, یہ تو بریڈ کرتے رہتے ہیں. اگر ان کو آپ ٹمپریچر کسی بھی برڈس کو ان کو آپ مطلب اچھا ٹمپریچر دیتے ہو, ان کی خوراک اچھی رکھتے ہو, ان کو گرمی نہیں ہونے دیتے, ان کو موسم کی شدت سے آپ بچاتے ہو, تو یہ وجہ اس سے سارا سال کرتے رہتے ہیں بریڈنگ. تو اس کا کیا سسٹم ہے کہ اس کے لیے آپ کو ان کو کرنا پڑے گا, اچھا ٹمپریچر دینا پڑے گا. نہیں تو نومبر یا دسمبر میں آپ ان کو مدد کر سکتے ہیں, وہ باکس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ نومبر سے لے کر دسمبر تک یہ ان کی بریڈنگ کا اچھا سیزن ہوتا ہے, اور یہ آرام سے بریڈ کرتے ہیں, اور مطلب آپ ان کو باکسز وغیرہ لگا کر دے سکتے ہو اور انجوائے کر سکتے ہو ان کی بریڈ, مطلب آپ دیکھ سکتے ہو, اور بھرپور بریڈنگ کریں گے اپنے سیزن میں. یہ تقریباً مطلب کہ 10ویں 9ویں مہینے سے لے کر تیسرے یا چوتھے مہینے تک یہ بھرپور بریڈنگ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میرے سیٹ اپ میں کتنے پیر تھے. میرے سیٹ اپ میں جسٹ کتنے 5 سے مطلب کہ 7 اتنے پیر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ انہی پیر میں سے یعنی کہ آگے یہ پورا سیٹ اپ بنا,
اور اس میں بہت ہی زیادہ انہوں نے بریڈ کی. یہ 1 سال کی یعنی کہ تیسرا ایسا بریڈ ہے. 2 ایسے بریڈ جو تھی وہ میں نے سیل کر دی. اور جس کو بولتے ہیں کہ یہ بجیز تو ایسی چیز ہے بھرپور بریڈنگ دینے والی. لو برڈ, کوک ٹیل اور دوسرے جو برڈز ہیں بڑے والے وہ اتنی جلدی بریڈ نہیں کرتے, یا آپ مطلب ان سے اتنا جلدی خوش نہیں ہو پاتے جتنا ان کا ہوتا ہے. تو میں ابھی چل کے آپ کو ان کی تھوڑی سی پروگرس دکھاتا ہوں. جو ان کے بچوں نے مطلب جن باکسز میں بچے تھے, باقیوں میں تو مجھے پتہ ہے خالی ہوں گے, انڈے ہی ہوں گے سب میں, تو انڈوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک بچہ یہ ہے اور 2 بچے نیچے آ چکے ہیں باکس سے, ٹھیک ہے, زمین پر. تو اس میں کوئی ٹوٹلی کتنے تھے, 6 بچے تھے, اور 2 بچے میں نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیے تھے. تو یہ دیکھیں ابھی فیمیل اس میں سے نکلی ہے, یہ والی, اس نے بھی انڈے دیے ہوئے ہیں. ابھی ہر ایک باکس میں بھرپور بریڈنگ ہوگی, بھرپور انڈے ہوں گے اور مطلب سب کچھ ہوگا. بٹ مجھے ان کی ابھی بریڈنگ نہیں چاہیے کیونکہ جتنا نقصان ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے. اور یہ بچے دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے, اس میں 3 بچے ہیں, ایک مرا پڑا ہوا ہے کیونکہ گرمی کی شدت ہے اور موسم کی شدت میں یہ نہیں رہ پاتے. تو ابھی اس کو کچھ بچے تھے, 2 باہر آ چکے تھے اور ایک ہی بچہ ہے اس میں, باقی 2 باہر آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنا مجھے مطلب کہ آئیڈیا تھا کس میں نے چھوڑا ہوا تھا بچے, یہ انڈے ہیں اس میں بھی. ٹھیک ہے, اور اس باکس میں بھی انڈے پڑے ہوئے ہیں. کچھ چند ایک میں نے بچے چھوڑے تھے 3 یا 4 باکس سے, باقی سب میں ابھی انڈے ہوں گے. اور انڈوں پہ ان کو بھی بٹھانا ظلم ہے کیونکہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. اور بچوں کی بات تو بچوں کی ہے, کبھی کبھی ان کو جب غصہ آتا ہے اور لڑتے ہیں تو یہ بڑوں کو بھی مارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے جو مطلب ان میں سے کوئی کمزور ہوتا ہے یا تھوڑا اس ٹائپ کا, یہ اس کو ہی مارتے ہیں. تو ابھی یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں, اور ان میں یہ فیمیل چل رہی ہے تقریباً 3 مہینے سے. کچھ خارش ہے, کیا سین ہے, یہ بہت ہی اچھی فیمیل تھی اور پرانی فیمیل تھی سیٹ اپ کی. تو اس کو شاید زخم ہو گیا اور یہ مطلب اس کو گریز ہے. میں نے اس کا پہلے ٹریٹمنٹ کیا تھا, یہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی, بٹ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں دانہ پانی ڈال کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. تو اس وجہ سے یہ مطلب کہ بریڈنگ نہیں کر پا رہے. وہ مطلب بریڈنگ بھی کر رہے ہیں لیکن ضائع زیادہ ہو رہے ہیں, اور ان کی وہ ایک کو خارش لگی ہے, اس طریقے سے یعنی بیماریاں لگنے کا ڈر ہے ان کا. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ یہ سب کے سب اچھے کلرز ہیں, ہالینڈی ہیں. اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو میں سیل کر دوں, بیکاز یہ سیل کرنے کے بعد میرے پاس جو دوسرے الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں جو بڑے سائز میں پیور ہالینڈی ہیں, تو وہ میں مطلب کہ ان کو کروں گا یہاں پہ کالونی میں چھوڑ کر ان سے بریڈ لوں گا. اور پھر مطلب توجہ بندہ کم جو ہوتے ہیں کم پہ توجہ زیادہ دے پاتا ہے اور اچھے سے. تو ابھی یہ زیادہ ہیں تو ان میں توجہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے ان کو مطلب کہ تھوڑا سائڈ پہ کر دیا. اور باقی برڈز بھی جو ہیں ان کو بھی میں تھوڑا کم کروں کیونکہ گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے تو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں پھر نقصان بھی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ خیر کرے. اور آپ سب کے پاس بھی جو بھی برڈز ہیں جتنی بھی ہیں ان کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے, پلیز کامنٹس میں بتا دیا کریں. چینل اچھی لگے ویڈیوز وغیرہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. کسی بھی چیز کی کچھ مطلب کوئی پرابلم ہوتی ہے برڈز میں, کسی چیز کا کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور جتنی انفارمیشن میرے پاس ہوئی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بیکاز میرے پاس تقریباً یہ 1.5 سال سے سیٹ اپ چل رہا ہے, تو الحمدللہ کوئی دوسرے برڈز میں کوئی اتنا بڑا ایشو یا مسئلہ نہیں آیا اور سب کچھ اچھے سے چل رہا ہے. انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے. تو شوق سلامت رہیں سب کے, اور اللہ کے حوالے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے دیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.